میرے چینل ڈرامہ سین ریویو میں خوش آمدید ویور. آج میں آپ کو انتہا ڈرامے کی ایپیسوڈ 38 کے ٹیزر ریویو دینے جا رہا ہوں. تو چلیے ریویو کی طرف. سجل نے اپنا کاروبار سنبھال لیا ہے. اس کا کاروبار تیز ہو رہا ہے. اس نے بوتیک کا کام شروع کیا ہوا ہے اور عمیر بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، جو دفتر میں اس سے محبت کرتا تھا. اب وہ ادھر سجل کے پاس آ گیا اور سجل کا ساتھ دے رہا ہے. اور اس کے بعد سجل اپنی ماما نوشین سے کہتی ہے کہ مجھے اب احمد کے بھی شیئر بیچنے ہیں. میں احمد کو شیئر بیچ کر احمد کے شیئر بیچنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کاروبار میں اور مزید پیسے ڈال کر اپنے کاروبار میں وسعت کرنا چاہتی ہوں. تو اس کی ماں کہتی ہے نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سے پیسے دیے ہیں، وہ احمد کے شیئر تھے، پہلے بھی میں نے دیے ہیں، اب میں اور ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتی تھی. وہ کہتی ہے کہ ماما میں کون سا پیسہ ضائع کر رہی ہوں، آپ کو واپس کر دوں گی. اور اس کے بعد نوید کو دکھایا جاتا ہے. نوید کے اپنے دفتر میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ساری ہسٹری اس کے دفتر میں اسد کی لاؤ کہ اس نے کتنا کام کیا اور کتنے پیسے نکالے ہیں اور کتنے کیش ہیں. تو اس کے سب کچھ ڈیٹا لاتے ہیں اور اس نوید کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ آج سے اس کی سب کچھ بند کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے کیسے اخراجات پورا کرتا ہے، کس طرح یہ اچھل کود رہا ہے اور اپنی بیوی پر نچھاور ہو رہا ہے. تو یہ ساری کمائی پر میری کمائی پر سب یاشی کر رہے ہیں اور یہ بھی اپنی بیوی کو یاشی کرا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اب سے اس کا سب کچھ ختم. تو اس کے بعد اس انم کو دکھایا جاتا ہے اور وہ فہد کے ساتھ ہوتی ہے اور فہد کو کہتی ہے کہ دیکھیں ماما نے مجھے آج بھی ڈاکٹر کے چیک اپ کرانے کا کہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات تم ذہن میں بٹھائے رہتی ہو، ماما کی بات تو ایسے ہر وقت کرتی رہتی ہے. میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں اور اس بات کو چھوڑیں. اب ہمارے زندگی کے انجوائے کرنے کے دن ہیں اور تم ہو کہ ٹینشن پہ ٹینشن دے رہی ہو، چھوڑو اس بات کو. اس کے بعد اسد کہتا ہے کہ عروسہ وہ ماما کے پاس چلتے ہیں. وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. تو وہ نیچے اسے لے جاتا ہے اور اس کے بعد ماما کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اسد کی ماں انہیں ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ عروسہ تم کیسی ہو، تم زینب کی باتوں کو نہ لیا کرو. اور یہ ہاتھ پکڑ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ کھینچ کر چلی جاتی ہے. اسے نوشین آنٹی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ انہیں یاد کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو میری قاتل ماما کی قاتل ہے اور پھر یہ میرے ساتھ ہمدردی کیسے کر سکتی ہیں. تو اس پر وہ ہاتھ چھڑا کر چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اسد بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اسد کہتا ہے کہ آپ اس طرح ماما سے اٹھ کر کیوں چلی آئی تھی. تو وہ پھر بہانہ کرتی ہے کہ میں اس لیے چلی کیونکہ زینب کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ماما کے ساتھ بیٹھی ہوں اور ماما ہمارے ساتھ خوش گپیاں لگا رہی ہے. تو زینب اداس ہوتی ہے، عروسہ اداس ہوتی ہے اور اسد کو کہتی ہے کہ مجھے اپنی امی کی قبر پر لے جائیں. تو وہ اصرار کرتی ہے اور اس کے بعد اسد اسے عروسہ کو اپنی ماں کی قبر پر لے جاتا ہے اور وہاں عروسہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش کہ ہمارا بھی بھائی ہوتا اور ہم امی کی قبر کو صاف کرتا. تو کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی ماں کا بیٹا ہوں، میں صاف کر دوں گا. کل آپ دیکھنا کہ آپ کی ماں کی قبر ساری صاف ہوگی اور آپ بالکل اچھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد عروسہ گھر آتی ہے اور اسے بار بار نوشین آنٹی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے لفظوں کے تیر سے اس کی ماں کو مار دیا تھا. تو کہتی ہے کہ
ये नसत की माँ मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकती है, जबकि इसने मेरी माँ को तो मार दिया था लफ्ज़ों के तीर से। तो ये परेशान होती है और इसके बाद मेरे व्यूवर आज शाम को 7 बजे ARY डिजिटल पर एपिसोड 38 दिखाई जाएगी और इसके फुल रिव्यू मैं आज रात को दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इस तरह की रिव्यू आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर व्यूअर।